عبداللہ ابن یقطر کی شہادت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ اور کوفے کی درمیانی منازل میں سے کسی ایک مقام سے جناب عبداللہ ابن یقطر کو اپنا سفیر بنا کر حضرت مسلم ابن عقیل اور کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور اسے عبداللہ ابن یقطر کے حوالے فرمایا، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے عازم کوفہ ہونے کی اطلاع دی۔ حضرت عبداللہ ابن یقطر امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر کوفے کی جانب روانہ ہوئے، مگر ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی کوفے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کروا دی تھی۔ چنانچہ جناب عبداللہ قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو ابن زیاد کے سرحدی کمانڈر حسین ابن نمیر نے انہیں گرفتار کر لیا۔ البتہ گرفتاری سے پہلے جناب عبداللہ نے امام حسین علیہ السلام کا خط پھاڑ ڈالا اور پرزہ پرزہ کر کے نکل لیا۔ حسین ابن نمیر نے جناب عبداللہ کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے تاکہ کوفیوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام پر سب و لعن کریں۔ عبداللہ ابن یقطر نے دارالامارہ کی چھت سے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے فرزند حسین کا الچی ہوں، اپنے امام کی مدد کو دوڑو اور ابن مرجانہ کے خلاف بغاوت کر دو۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو حکم دیا کہ انہیں چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ انہیں نیچے گرا دیا گیا اور حسین کا یہ سفیر شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو عبداللہ ابن یقطر کی شہادت کی خبر مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر کے ہمراہ زبالہ کے مقام پر ملی۔ رشید حجری کی شہادت۔ رشید حجری حضرت علی علیہ السلام کے معزز اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ خاندان رسالت سے ان کو دلی محبت تھی، باوجود کہ کوفے میں ابن زیاد کے ظلم نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ شیعان علی علیہ السلام چن چن کر مارے جا رہے تھے، مگر یہ بزرگ فضائل اہل بیت بیان کرنے سے ذرا نہ چوکتے تھے۔ جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی تو اس نے رشید کو بلا بھیجا اور ان سے کہا، بتاؤ تمہارے جھوٹے امام نے تمہاری موت کے متعلق تمہیں کیا خبر دی ہے کہ تمہاری موت کس طرح واقع ہوگی؟ رشید نے نہایت بے باکی سے جواب دیا، تیرے منہ میں خاک، نہ میں جھوٹا نہ میرا امام جھوٹا۔ میری موت کی نسبت میرے امام برحق نے خبر دی ہے کہ تو مجھ سے کہے گا کہ ان حضرت پر لعنت کروں اور میں اسے قبول نہ کروں گا، بس تو میری زبان اور ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گا۔ اس شقی نے کہا، بخدا میں تمہارے امام کو جھٹلاتا ہوں۔ پس اس نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو مگر زبان نہ کاٹو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر گھر بھیج دیا۔ یہ واقعہ سن کر بکثرت لوگ ان کے پاس آئے اور ان کی حالت پر افسوس کرنے لگے۔ رشید نے ان سے امیر المومنین کے ارشادات بیان کیے اور آئندہ کے واقعات بھی سنائے جو ان کو حضرت علی علیہ السلام سے معلوم ہوئے تھے، غرض کے فضائل اہل بیت کا نشر خوب کیا۔ لوگوں نے ابن زیاد کو اس کی خبر پہنچائی کہ رشید کے واضح پن سے لوگوں کے دل خاندان رسالت کی طرف بہت مائل ہو گئے ہیں کہ شہر میں کوئی فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ اس ملعون نے جواب دیا کہ اس کے امام نے جھوٹ نہیں کہا تھا، جاؤ اور اس کی زبان کاٹ دو۔ پس رشید کی زبان بھی کاٹ ڈالی گئی اور وہ بزرگ اسی رات کو راہی جنت ہو گئے۔